آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. سبحان الله. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: نحن قدرنا بينكم الموت وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: الموت ليس منه الفوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لو محبت نال سارے حضرات. आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहान. आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहान. एक मिट्टी की इमारत
ایک مٹی کا مکان، اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں، موت کی پرزور آدھی جس دم اس سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، پر اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، پر اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا، ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو، اچھی آواز نال مجلس بابرکت ہوئے۔ سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، کوئی جلسے تقریر کا پروگرام نہیں، برادر محترم محمد اشرف صاحب دی ہمشیرہ، برادر عزیز خلیل صاحب دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ، محترم خدا بخش صاحب دی اہلیہ محترمہ، جو اللہ کو پیاری ہو گئے، انہوں دی تعزیت اور ایصال ثواب واسطے تسوں سارے حضرات میں عاجز اس مقام تے جمع ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو سب تو پہلے میں دعا کریں گا کہ اللہ تبارک و تعالی اماں زہرا مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوار رحمت کے اندر جگہ نصیب فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی تو دعائے کہ رب لم یزل انہوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے۔ اللہ تو دعائے کہ مالک کائنات
مائی صاحبہ مرحومہ کو دن قیامت دے سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی کچہری دے اندر جگہ نصیب فرماوے تے اللہ تو دعائے کہ اللہ ہر مومن مسلمان دا مومنہ مسلمہ دا خاتمہ بالخیر فرماوے تے مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے. یہ اچھی آمین آکھی کرو. آمین آکھن نال دعا قبول ہوتی ہے. آمین دا معنی ہوندے اللہ ساری دعا کو قبول فرما. دوستو زندگی دے اندر اساں حقیقتاں تلاش کرنے ودے ہیں. فلاں چیز دی حقیقت کیا ہے, فلاں شے دی حقیقت کیا ہے. زندگی دی سب تو بڑی حقیقت وہ موت ہے. زندگی دی حقیقت کیا ہے؟ موت. مال, دنیا, ساز و سامان, اسباب, اولاد سب شے فنا ہونے والی ہے, ختم ہونے والی ہے. تے موت دا جڑا مانا تساں اساں سمجھی ودے ہیں کہ موت مکمل دا نہ ہے, فنا ہونے دا نہ ہے, ختم ہونے دا نہ ہے, مٹی ہونے دا نہ ہے. میرے دوستو یہ نہیں ہے. اگر یہ ہوئے ہاں تو اس تو اچھی گالی کوئی نہ ہے, اس تو چنگی گالی کوئی نہ ہے. موت ہک جہان تو بے جہان دے اندر منتقل ہو مندانا ہے. ایسا مکدے نہیں, مکدے نہیں ہاں. کتھوں چلے ہیں عالم الستو, عالم ارواح دے اندر جلے رب کائنات ساری روح کو لو پوچھا ہے الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب ہاں؟ تو حکم کو کہہ کو یاد اے گال بولو ہے نہیں ہے, نہیں ہے سب کو پتا. لیکن اسارا ایک وجود ہے روح دا. انہیں ارواح کو اللہ نے سوال کیتا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب ہاں؟ انہیں روح دے اندر تولیہ میڈیا روح بھی ہن, اولیاء, اتقیاء, اصفیاء, اخیار, احبا, تابعین, صحابہ کرام, انبیاء علیہم السلام. ایک گل تو کو صحیح بنیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اس وقت انہاں دیا روحاں نے, توجہ میری طرف, انہاں دیا روحاں نے منہ کیتا حضور پر روح صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف. پوچھن والا اللہ ہے, کیا میں تو اللہ رب ہاں؟ انبیاء دیا روحاں حضور دو لہ دین کہ آقا کیا جواب دے دیں. جب صحیح نے فرمایا قالوا بلا, ہاں میرا اللہ تو سارا رب ہے, تو پھر تمام انبیاء علیہ السلام نے, تمام صحابہ کرام, اہل بیت عظام, اولیاء اللہ, بزرگان دین, تو ساتھ میں اسالے جیسے ناکارہ لوگ اساں سب نے بے ایک زبان ہو کے آکھا قالوا بلا, ہاں اللہ تو ہی سارا رب ہے. ایک روایت کے اندر میں پڑھے بھی کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا سبق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور فرمائیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم دا شہر ہاں, میرا علی اوندا دروازہ ہے. حضرت علی فرمائیں
میں کو اس ویلے دا ان وقت دا یہ جواب یاد ہے۔ علم دا دروازہ جو ہے فرمائے مجھے کو یاد ہے کہ میں آکھیا ہے قالوا بلا، ہاں اللہ تو ہی سالہ رب ہے۔ تو اس عالم ارواح تو چل دیا ٹور دیا ساریاں اے روحاں جڑیاں اللہ دے علم دے اندر ہن بلاخر ساری اماں دے سلب دے اندر آئیاں اور 4 مہینے دے بعد وہ روح جڑی اماں دے جسم دے اندر ہے وہ پھلن پھلن لگی ہے، ساہ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، پاسے پترن ہے، دائیں بائیں ہومل ہے، اتھا کوئی بندہ پانی دے اندر لگا ونجے، پانی دے وچ مجھ ونجے، ختم تھی وے دے مکویں دے۔ پر میرے اللہ دی قدرت دیکھو کہ ماں دے اس پانی دے اندر یہ بڑھ کے بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ دے چاہ ہے نا؟ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک گال میں اس وقت سے نسینا پیاں کہ اماں دے پیٹ دے اندر ایسا جہان ہے جس دے اندر زندگی ہے، جس دے اندر حیاتی ہے، ایسی زندگی ہے کہ کھانا بھی ہے بچہ، پینا بھی ہے، ساہ بھی گھندے، پاسے بھی پترے دے، الٹ پلٹ بھی ہو دے، لیکن اس زندگی دا نہ تو کو پتا ہے نہ میں کو پتا ہے کہ زندہ تے ہے لیکن کھانا کی میں، زندہ ہے لیکن پینا کی میں، زندہ ہے لیکن سائیڈاں کی میں تبدیل کرے نہ پائے۔ اے ماں دے پیٹ والا پردہ آیا کھڑے، اماں دے پیٹ دا ایک جہان ہے، ول اس جہان تو نکل کے اسا عالم دنیا دے اندر آئے۔ اے عالم دنیا جڑا اللہ نے آزمائش دا جہان بنائے، ابتلا دا جہان بنائے، امتحان دا جہان بنائے۔ فرمایا قرآن پاک دے اندر کہ اے بندیوں، اے میری مخلوق، میں دنیا تے تو اس واسطے بھیجے بھی کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں آزماؤں چاہنا، امتحان گرنا چاہنا، اس آزمائش سٹ کے میں تو کندن کر کے کر بنا کے کرنا چاہنا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ فرمایا میں امتحان گرنا ہر چیز دینال، کہیں خوف لینا، گھبراہٹ لینا، بھوک بھی دے دینا، مال دی کمی دینا، جانا دیا کمیاں دینا، پھلا دیا کمیاں دینا، ہر چیزاں گھٹا بڑھا کے دینا۔ میں دیکھنا چاہنا کہ ہر حال دے اندر میرا بندہ میرے نال کیا کریں دے، کہ میری ذات میں راضی ہے یا میرا شکوہ کریں دے۔ سبحان اللہ۔ میری گال سمجھ دے پہ اسے جو ہر بندہ رب دا تقریباً شاکی ہے، شکر مجبوری دے طور تے کرے دے۔ اگر یہ شکر حشاشیت بشاشیت خوشی دے نال کروں ہاں تو تکلیف نہ ہوئے۔
رب دی رضا تے راضی ہوں گا، خوشی خوشی سکھ لیتے میرا اللہ تیرا شکر ہے، جے دکھ لیتے میرا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو تیری رضا تے راضی ہوں، جی میں تو راضی ہے میں ہوں راضی ہوں۔ سارے ہاں کمی اس بات دیئے کہ اے گال اے جملہ اصلا اتو تا آہدے ہیں پر دلوں نہیں آہدے، دلوں آہدے ہیں۔ اچھا سارے لکھاں واسطے اساں ہاں سے کیا خدا کو بیا کوئی نہ لبدا ہا، سارے لکھ سارے تکلیفاں سارے واسطے رکھیا ہن جی۔ اور جن نے فوتگی تھی وے مت مولوی صاحب کو آدھے اچھا مولوی صاحب دعا کریں اللہ عمدن خیر دی دے وے، یعنی ایک موت سارے ہوتے مصیبت بڑھا کے تعلیم پاتی ہے۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، اے موت مومن واسطے تحفہ ہے، موت مصیبت نہیں، موت مصیبت نہیں ہے، تحفہ ہے، تحفہ ہے۔ اللہ کیسا تحفہ ہے؟ فرمایا الموت جسر، حضور فرمائیں الموت جسر، موت ایک ایسا پل ہے کہ یصل الحبیب الی الحبیب، اے محبوب دی اپنے حبیب نال ملاقات کروے دے۔ موت آسی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہو سی، موت آسی کہ صحابہ دی زیارت نصیب ہو سی، موت آسی کہ اماں بی بی کو سیدہ کائنات بطول کائنات دی زیارت نصیب ہو سی۔ اگر موت نہیں ہے تو یہ زیارتاں کتوں ہو سکتی؟ اساں دے اسرائیل آتے کو گھول گھتاں حالے ٹائم کوئی نہ ہا، حالے وقت نہ ہا، حالے ویلا نہ ہا۔ پڑھے لکھے لوگ فلاں کی بے وقت موت نے ہمیں افسردہ کر دیا، بے وقت موت نے۔ بھئی وقت دسن والے تو سمے کون ہے؟ وقت مقرر کرن والا تا اللہ ہے۔ اگر تو ساتے میں جمعے نہ سے اماں دے پیٹ دے اندر آسے حدیث پاک دے اندر آدھے اللہ پاک فرشتے کو بھیجے دے فرمائے اکتب نفسہ اکتب رزقہ اکتب عملہ، اے میرا فرشتہ ایدے ساہ لکھ چھوڑ، ایدہ مقررہ مقدرہ رزق لکھ چھوڑ، ایدے عمل لکھ چھوڑ، ہوتے لکھیچ گئے۔ میری گال تو ناراض سنی میں بیٹھے تھی جی بھائی۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں انسان ہیں، بندے ہیں، گوشت پوش دے بڑے ہیں، وقتی طور تے دکھ ضرور لگے غم ضرور آدھے، لیکن میرے آقا امام الانبیاء سرداج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ دا بھی طریقہ رسے سکھ دا بھی طریقہ رسے۔ اسا حضور دی شریعت دمون کریں دے، رسم دمون کریں دے، رواج دمون کریں دے۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا دکھ آوے تکلیف آوے دل صدمے والیوں میں، دل صدمے والیوں میں، دل افسردہ ہوئے، دل مغموم ہوئے، اکھاں وچوں ہنجو جاری ہوئے، پر زبان تے ہوئے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دکھ ہوئے انسان ہوندے لے، تکلیف ہوئے لیکن طریقہ دل صدمے والی ہنجو، اے اللہ دی رحمت بے ساختان دیل، بے ساختان دیل اس طرح دی کیفیت ہوئی ہے۔ ایدہ بنا اے نہیں ہے کہ بے صبری بیٹھا کریں دے بندہ رومن نال ہنجو
لال بے صبری نہیں ہے، بے صبری یہ ہے کہ گریبان چاک کرے، بے صبری یہ ہے کہ ہائے وائے دھارو فریاد کرے، بے صبری یہ ہے کہ سترہ پٹے رانا پٹے، بے صبری یہ ہے بال سندے پٹے سندے ہوتے مکے تھپا مارے، بے صبری ہے ورنہ ہنجو آمنا ایک غیر اختیاری چیز ہے، بے صبری دا نام نہیں ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے لخت جگر نور نظر چشم بصر حضرت سیدنا ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جھوری دے اندر اسرائیل امین نے آکے روح قبض کی تیئے میرے اکھا دیا میرے آقا دیا اکھا بھی تو حجمہ دی برسات سینوں دے بیٹھن صحابہ کرام عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب صبر دی تلقین فرمینے ہو آپ رونے بیٹھے ہو، میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ یہ ہنجو امنا اللہ دی رحمت ہے، میری بے صبری نہیں ہے، بے صبری گریبان چاک کرنے، بے صبری رانا پٹانے، میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء سرداج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ دے بارے بیان فرمائے کہ میں اپنی اماں دے نال بچپن دے اندر مدینہ طیبہ یسرب دے اندر گیا واپس آئی یہاں سے 6 مہینے بعد کہ میری اماں نے اپنی اونٹڑی مقام بوادی طرف موڑی ہے، ہٹی لائے چھوٹی کی کہانی ہے۔ اماں جب اٹھا گئی ہیں میری اماں پہنچی ہیں میری والدہ ماجدہ جا کے اس ٹیلے گلی پٹ گئی ہیں، اس قبر نماز جگہ گلی پٹ گئی ہیں، یہ اکھائی جو ہنجوئیں رو کے فرمیدیں عبداللہ سر بہر نکال، عبداللہ اٹھتے صحیح دیکھتے صحیح میں تیرا لال جھل کے آگیا، عبداللہ تو تے میں گواہ کے گیا ہمیں آمنا انتظار کری اٹھا دیا گھنٹیاں ویسن آمنا میں واپس بننا سا آمنا اللہ سب لال نے سی ایسا لال کہ جدے حسن و جمال کلو سورج شربت ناو سی جدی نورانیت لمعانیت درخشانیت دے کلو چندر مولو کے دعوت ناو سی عبداللہ میں انتظار کرے دی رہی نہ اٹھا دیا گھنٹیاں وجیاں نہ تو آیا اے عبداللہ اٹھتے صحیح تو آتا ہوئے میں تیرے لال واسطے کھلاونے جھل کے آسان آج نیکتے صحیح اللہ نے ایسا لال دیتے کہ چادر اندے کلو شرمندہ سورج اندے کلو کھول کے دے تے ستارے تا اندیاں ہتھاں دیاں انگلیاں دوتے سجے کھپے پھیک دے حضور فرمیدن میں حیران ششتر اماں کیسی گلہ کر رہیں گے کدے نال گلہ کر رہیں گے میری آنکھ دی اکھی وچو حجود سینے روان بل میری اماں اس قبر کو چھوڑ کے آکے میں کوہان لال لائے گلے دلال لائے لپٹ کے فرمیدن اے میرا بیٹا محمد ہر وقت آئی میں تیرے نال لکھ سکھ دیا گلہ کرا ہر وقت آئی بھائی میں تیرے نال اوک سوک دے حال ونڈا ہا یہ تیری ابا دی قبر تیری آمد تو پہلے یہ دنیا تو رخصت ہو گئے عبداللہ دنیا تو چلے گئے اے میرا بیٹا محمد تو ہی میرا آسرا تو ہی میرا ماوا و سہارا لیکن بیٹا میں نے سمجھ دی کہ شاید میں بھی تیرے نال رہا یا نہ رہا حضور فرمیدن میں معصوم جیا بچہ چھوٹا جیا بچہ میں گلی اماں دے چہرے دو لے داؤں گلی اماں دی قبر کو لے داؤں پھر آخر وقت میری اماں میں کو چھوڑ کے وقت حضرت عبداللہ دی قبر دے نال لپٹ کے رو دیا کئیل میری اماں دی آواز رد گئی حتیٰ کہ ول آہستہ خاموش ہو دی گئی ہے میں معصوم بچہ گھمت کے اماں دا موڑا ہلنا کندھا ہلنا یا امی دی آواز پکڑنا پر میری اماں اپنی جان جانے آفرید سپرد کر گئی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن
ایمن لال ہن میں کو تسلیہ لینے ہن اٹھلی سے سوار کرے نے محمد فراق برداشت نہیں کر سکیا میرے اکھا چوہ جوا ہی میں بہ دیا ہن جی میں سامن ماں دیا بدریہ مستی ہے جب واپس مکہ مکرمہ پہنچے ہیں حضرت عبدالمطلب انتظار دے اندر ہیں ایمن کو نیچے نے فرمائے نے ایمن میری آمنہ کتا ہے بس حضور فرمائے نے میرے زبط دے بندھن ٹوٹن دادے دہا کے ہان لال لائے ہان لال لائے پیار کیتے آسمان وال نگاہ کیتی ہے بیٹا محمد یہ میرے رب دی رضا ہے میں ان دی رضا تے راضیاں تو بھی راضی رہا تو میرے لسن دا مقصد ہے کہ بندے کو ہر حال دے اندر اللہ دی رضا تے راضی ہونا چاہیے شاکی نہیں ہونا چاہیے شکوہ نہیں کرنا چاہیے حدیث پاک دے اندر دے ایک صحابی حضور علیہ السلام دے گھر دے اندر صرف ایک کا چادر ہے نماز پڑھنا اندر چادر نال وجود کو لپیٹ کے آندن گھر والی کو کمرے دے اندر بند کر کے دروازہ لے کے آندن سلام پھر دے واپس وال ویندن چادر ہونا کو دیندن وہ نماز پڑھ دیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سد کے فرمایا میرا پیارا یہ میں محمد کا کرتا ہے میرا چولا ہے میں تے کو تحفتاً دینا یہ صحابی جب حضور کا چولا گھن کے گھر پہنچن گھر والی کو چادر دیتی نے تے چولا پاتے نہیں گھر والی آکھن لگی میرے سرداج تے کوئی لحاظ نہیں آیا تو حضور دے سامنے شاید اللہ دا شکوہ کی تھی کہ اللہ نے ساکو اور کچھ نہیں دیتا ان چادر دے سوا تانتے کو حضور نے چولا دیتے اس صحابی رو کے آکھن لگے میری اہلیہ محترمہ میری زوجہ محترمہ میں کوئی اللہ دا شکوہ نہیں کیتا خدا دی شکایت نہیں کی تھی یہ میرے آقا میری کیفیت کو بھانپ کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کو چولا دیتے ورنہ میں کہ صورت دے اندر اللہ دا شکوہ نہیں کیتا میری گال سن دے پہ توجہ نہ لیا کوئی نہ جی بھائی تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہم تو کو اگر یاد ہوئے کہ اساں عالمی ارواح چل دیاں اما دے پیٹ والے جہان دے اندر اس جہان کو بتولا اس عالم دنیا دے اندر آئے اللہ نے فرمایا یہ جہان ہمیشہ واسطے نہیں ہے یہ جہان یہ تے عارضی ہے چند روزائے لیمٹ ہی مقرر ہے 10 سال 20 سال 30 40 50 فرمایا تو سوالے اگاں چل رہے فرمایا کتا کس مقام دے ہوتے فرمایا اگلا جہان عالم برزخ ہے اللہ موت آ گئی ہے مک گئے ہیں خنا ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں فرمایا نہیں یہ قبر والا ہے جہان ہے جو ہی یہ مٹی دے پردے دے اندر ویسو وقت اندر زندگی ہے وقت اندر حیاتی ہے جو ہی گئے وے اتاہما ملکانے فیقیدانہی فرشتے آوینن آکے اٹھا ملینن فیسالان و سوال کرینن من ربک من نبیک ما دینک رب تیرا کون ہے نبی تیرا کون ہے دین تیرا کیڑا ہے سوال کرینن اٹھا کے ملینن میرے دوستوں میرے بزرگوں اگر زندگی ہے تو سوال و جواب ہے اگر زندگی ہے تے جناب والا اٹھ کے باہرے اگر زندگی ہے تو اٹھا اسا دے دے جائے جنہیں وعدن من ربوں کو اسا جواب دے دے جائے ربی اللہ صدرت اللہ من نبیوں کو نیک لوگا کو
نیک روحوں کو پردے ہٹا کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت مبارک دی زیارت کرائی ویندی ہے. سن دے پہ ہاں دعا کیتا کرو اللہ سنی قبر اچھی کرے حشر اچھا کرے. میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں مٹی مٹی تھی مردانا نہیں یہ تے منتقل تھی مردانا ہے اتھا اندر والا حیاتی ہے. حدیث پاک دے اندر دے جلے بندے کو دفن کیتا ویندے نپالے دفن تھی وے رات دفن تھی وے شام دفن تھی وے اس وقت حکم جڑا منظر دکھایا ویندے او منظر اے ہوندے کہ سورج غروب ہونے والا ہے سورج غروب ہونے والا ہے فرشتے سوال و جواب والے آمن من ربک من نبیک فرشتے جب ایگل کرے دن ان نیک بندہ اللہ دا ادھے دعونی اصلی فرشتے ٹھہر جاؤ دیکھو چھوڑ دو میری نماز دیگر دی قضا تھی من والی ہے میں پہلے اللہ دی نماز ادا کرنا. حدیث رسول سنائی میں تو کہیں مولوی یا پیر دی گال نہیں کہیں ہور دی گال نہیں ہے ٹھیک ہے نا. تو زندگی ہے تو نماز پڑھدا پے حضور فرمائیں مررت بقبر موسیٰ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قبر کو گزرا فإنہ قائم یصلی میں ڈٹھے نہیں وہ کھڑ کے اللہ دی نماز ادا کھڑے کرے. تو قبر دے اندر زندگی ہے حیات ہے. حیات نہ ہو گیا نا سا کوئی حکم نہ ہو گیا کہ جرلے تو سا گزرو قبر کو لو قبرستان کو لو آکھو السلام علیکم یا اہل القبور اے قبریاں والو تو آکھو سلام ہو گئے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن اگر میت اماں دیئے ابی دیئے یہ بھی آکھ سکتے ہوئے السلام علیکم یا ابتا السلام علیکم یا امے اے میری اماں تیرے ہوتے سلام ہوئے اے میرا ابا تیرے ہوتے سلام ہوئے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ لسے پچھو ول کے نہ آؤ میت کو تکلیف ہو دیئے فرمایا وہ میت دیکھ دیئے پہچان دیئے میرا بیٹا آئے میرا بھائی آئے میرا خامد آئے ویندران دے قبران دے اہلا ہوتے چاہ ویندران دے کنن محرم سال ہا سال گزر ویندن ادھا پا ڈال دا گھنے موری دی ہی گڑوی لوٹا پانی دا دو چھڑیاں چاہ کے حق ادا کرن ویندے پہ ہیں اون باپ دا جائے کروڑوں دی جائیداد چھوڑیے تو آنے واسطے یہ میں نے میرے دوستوں میرے بزرگوں اس خبر کو بھلا چھوڑے میں جڑا تیرا تے میرا اصلی مقام کر دیا اچھا کفن والجناب والا خوشبویات لا کے جی دلہا بنا کے یا دلہن بنا کے تیار کر کے دیکھی دیوے میں آئے پتہ نہیں ہے کس مقام دے ہوتے کہ تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے لے جائیں گے تیرا کر کے یہ ہارو سنگار جنگل میں لے جائیں گے. اس جنگل دے اندر ماں باپ انتے چھوڑا من بھائی انتے چھوڑا من اولاد انتے چھوڑا دیئے خامدے تے چھوڑا میں اللہ دی قسم ہے اگر قبر دے اندر کوئی شے نال میں دیئے تو اللہ دا قرآن نال میں دے
نماز نال ویندی روزہ نال ویندے زکات نال ویندی ہے جی اچھے اعمال نال ویندے جو اندر زندگی ہے حدیث پاک کی چاندے قرآن ایک جوان رانا دی صورت دے اندر سوڑے جوان دی شکل دے اندر آکے اس میت دے نال کھڑا ہو میں دے جلے فرشتے سوال کرنے لگ دن ایو نہ کو آدھے کونو کتھو آئے ہو آدھن آسمانہ تو آئے ہیں فرشتے ہیں اللہ بھیجے فرمایا اللہ کو ون کے آکھو ای بندہ اوہے جے دنیا تے میرے نال یاری لائی ہے میں وفادار تیری کلامہ فرمایا اج میں دا ساتھ لینی پئیاں میں ایندے نال ہاں ایندے کولو سوال و جواب دی ضرورت نہیں ہے نیک مائی اللہ دی اللہ مغفرت فرماوے میں کل سینا پیان انہاں دے داماد کہ اساں اپنی زندگی انہاں کو نماز قضا کرنے کدائی نہیں ڈٹھا نیک بہنی اللہ دی دسے دے پہن کے ندرچ بھی کئی واری اساں سن دے ہاسے کہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہی ہوندی ہے سمجھ آ رہی ایسی ماما ہوں میں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ معصوم بچے ہیں اماں لال گھن کے گئی ہے استاد جی میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ استاد نے آ کے بیٹا پڑھو الف معصوم بچہ پڑھ دے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب پڑھ دیا پہلا سپارہ ختم سیقول السفہاء من الناس پڑھ دیا دوسرا خطارہ ختم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض پڑھ دیا ہونا تیسرا سپارہ ختم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون پڑھ دیا چوتھا سپارہ ختم والمحصنات من النساء پڑھ دیا پنجواں سپارہ ختم استاد بچے دے چہرے دھونے دے والعمہ دھونے دے اما یہ بچہ تو دیا دی میرا بچہ کہ دے کول پڑھیا نہیں ہے پہلی مرتبہ تو دے کول گھن نہیں آؤ یہ دے پنج سپارہ قرآن دے یاد کی دی گھڑے اما جھوٹ بولی غلط بیانی کی دی جو ہی استاد نے جملہ آکھے بچہ بھی نے کیا دے استاد محترم میری اماں کو جھوٹا نہ آکھو میری اماں کو پورا نہ آکھو میری اماں جھوٹ نہیں بولیا میں کسی استاد دے سامنے ضرور تلمز نہیں جھکائے میں کہیں استاد دے سامنے تو ضرور ہو کے نہیں بیٹھا بیٹا ایک انسبار قرآن کی تو یاد کی دے فرمایا استاد محترم میری اماں دا معمول ہے صبح سویرے اٹھتی ہے تہجد دی نماز پڑھ کے من چکی پی سربازی ہے میں اماں دی جھولی دے اندر ہوتا ہم اماں ہاتھ نال چکی پی دی ہے زبان تے اللہ دے قرآن دی تلاوت ہو دی ہے میں اماں دی جھولی دے اندر سن کے پنج سپارے قرآن دے یاد کر کے دل وہ مائیں جو گھر کی دیواروں کی رونق وہ مائیں جو گھر کی دیواروں کی رونق نہ یہ مائیں جو بازاروں کی رونق وہ مائیں جب کھلیتی تھی بیٹا کو بلائے تو یوں کرتی بیٹوں کو دعائیں کہ عبادت میں کٹے بیٹا جوانی اور شہادت میں ختم زندگانی ایسی امامہ ٹور دیا میں دیا جو ستے ہو اللہ دے قرآن دی تلاوت کر تھک گئے میرے خیال ہے میرے دوستو میری تھوڑی پہلی ملاقات ہے ٹھیک ہے نا حالت 8 منٹ زیادہ تھے تو اتنا پریشان کیوں ہے نہیں بار بار تو موبائل لے دیں ٹائم لے دیں میں ایک تیمیں لگتا بیٹھا ہے میں تے کوئی دیکھ کے آکے ورنہ میرے تو دل کرے نہ پیا ہے اللہ رسول دی گال تھی دی پئیے میں کوئی ایسی گال تو نہیں کی تھی جن نال کہہ دا دل لکھ دا ہو کہیں کوئی تکلیف پہنچ دی ہوئے جی بھائی میرے دوستوں میرے بزرگوں گھروں دے اندر ایسا ماحول پیدا کر
پہلے اسرے دے آسے گھر والے صبح سویرے اٹھتے ہیں، بڑی اماں بڑا بابا اٹھی کے بچے کو نماز واسطے اٹھے دا، آپ مسجد نماز پڑھ کے کھواں دے نال بھی چھوٹیاں چھوٹیاں مسجداں ہوندیاں، رات کو دیوے بلدے ہیں، اللہ دے قرآن دی تلاوت ہوندی ہے، صبح سویرے گھر چ قرآن دی آواز آندی ہوندی ہے، تو ول برکتاں ہوندیاں ہیں، ہن کے نہیں جی بھائی برکتاں ہوندیاں ہیں۔ ہن سویرے اٹھدے ہیں، یہ ڈبیا بیٹے دی اپنی ہے، دھی مائی دی اپنی ہے، گھر والیاں دی اپنی ہے، بھائی دی اپنی ہے، ہر بندہ چاہ کے تے ایندے تے لگا بیٹھا، نماز دا پتہ نہیں، قرآن دی تلاوت دا پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ ضرورت دی چیز ہے، ضرورت دی چیز ہے، لیکن ضرورت واسطے سارے بڑھڑے بزرگ انہاں کو آکھوں بابا قرآن پڑھے، ایسے ہی ساری زبان جڑی ہے موٹی تھی گئی ہے، بڑھڑے ہیں کتھوں پڑھی تھے، میں دے دا ایو بابا کچھ دیر دے بعد کھالے تے کھڑے گل چولا بھی کوئی نہیں، بنائے نے ڈیڑھا پاتا ہوئے دے وقت وچ گھنٹی وج دیے، یہ ڈبی کڑھے دے نمبر ملے دا کھڑے علیحدہ کھڑے، میں کہ بابا تو تے آدھا میں تے پڑھیا ہویا نہیں ہاں، یہ تے الفاظ انگریزی دے ہیں، تو نمبر بھی ملے دا کھڑے، آدھے پتر ضرورت ہے بال بکال ملتان لاہور کراچی راندے ہیں، اس واسطے ہی کو سکھے کیا کیتے بھی سکھے نہیں، یہ ان دی ضرورت ہے یہ کو سکھی، اللہ دے قرآن دی ضرورت نہیں، یہ تے شاید اتھے ہی کم آمنے، میں دسیندہ بیٹھا قرآن قبر دے اندر کم آمنے، اس ساری زندگی دے اندر کم آمنے، دن قیامت تک تو ہر شفیع رہنے شفاعت کرنی ہے، بیٹیاں کو بچیاں کو اللہ دے قرآن دی تعلیم کو لو آراستہ و پیراستہ کرو، ایک اچھی بیٹی ایک اچھی بیوی بنسی، ایک اچھی بیٹی ایک اچھی ماں بنسی، پورے گھر دی تربیت ہو سی، جب تربیت ہو سی وہ پورا ایک معاشرہ اچھا تھی سی، نہیں سمجھ آندی جے بچے کو بچپن دے اندر جھوٹ سکھائے، کنڈا کھڑ کے ابا آدھے بارو کوئی ہوئے تو آکھیں بابا گھر چ کوئی نہیں، ان بچے تو جھوٹ نہیں بولیں دے، پوچھو دا بارو وین دے، وہ پوچھ دے ابا ہے یا دے ابا آدھا پیا ہی بھی ابا گھر چ کوئی نہیں، یہ جھوٹ کہیں سکھائے، کوڑ کہیں سکھائے، آسان سکھائے، ادب نہیں سکھایا، معصوم ہے، اماں بھی بیٹھی تھی انگلی سیدھیاں نہیں تھیں، وہ انگلی سیدھیاں کر کے آدھی باپ کھلا دے چا بابے کو بجا دے چا، وہ بجا سکھائے وڈا تھی دے تو باپ دے ہوتے ڈانگ کڈھی کھڑے، اماں کو سیدھی اماں بھی سرے دا بڈھڑ سرے دے ونکی سرے دے، اول پہلے سوال تے تا جواب ہی نہیں دے دا، پہلے سر تے جواب ہی نہیں دے دا، تو بھائی یہ ساریاں چیزاں دین ہیں، یہ کیا ہے دین ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بعد جنہ دا ساری کائنات تو بڑا درجہ ہے، حضور فرمائے اے کاش میری اماں ہوئے ہاں، میری اماں کوئی نہیں میں کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، اے کاش اگر میری اماں زندہ ہوئے ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز پڑھا رہے ہوں وہاں مسجد اور میری اماں گھر کو لوگے کو پکارے ہاں سدے ہاں یا محمد یا محمد، حضور فرمیندن میں تلاوت چھوڑ دے وہاں، میں فرض نماز چھوڑ دے وہاں، میں سلام پھیر کے تے اماں دی آواز تے لبیک آکھا، اماں دی خدمت دے اندر آواں، یہ امت کو حضور نے تعلیم دیتی ہے کہ ماں دا کتنا حق ہے، باپ دا کتنا حق ہے، کہیں زندگی رہی انشاءاللہ العزیز تو ہر نال ولا ملاقات کا موقع ملیا تے وقت کچھ اپنے معروضات پیش کرے سا ٹائم تو زمانے تے کوئی ہم سر میرے آقا دا
نہیں سبحان اللہ زمانے تے کوئی ہمسر میرے سونے دا آیا نہیں زمانے تے کوئی ہمسر میرے مولا دا آیا نہیں اقبال واگو کہے نبی اقبال پایا نہیں ہے زمانے تے کوئی ہمسر میرے سونے دا آیا نہیں ہے اندے نورے نبوت نے مزین جگ کتا سارا اندے نورے نبوت نے مزین جگ کتا سارا لکھائی تشان پہ دے گئے ملا جس نور جیوے مارا محمد اج کئی در تو کوئی خالی ولایا نہیں ہے انہیں اقبال مانو کہیں نبی اقبال پایا نہیں ہے پر یہ اکھیاں کوئی اکھیاں نے جڑیاں نال حضور دے جڑ دیا نہیں جڑ جاون جیڑیاں ایک واری لکھ موڑوں کدی او مڑ دیا نہیں پر جنہ کیا نو ہوے شوکر بھی دی او دیدار کرو کدی جڑ دیا نہیں ابرا جنہ میری دملا محمد ہوئے کدی انہ دیا میریا لڑ دیا نہیں سنائے مصطفیٰ کہہ تو ادا کیے ہوئے کم ترے سنا جدی خدا کی تھی خود قرآن دے اندر سوا سیدے کسے نو آسماں تے رب بلایا نہیں ادھے اقبال واگو کہیں نبی اقبال پایا نہیں والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کی تھے جو تلاوت کلام پاک کی تھی قاری صاحب نے جو تلاوت کلام پاک فرمائی ہے تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ قل شریف درود شریف ذکر اذکار کی تھے گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار و تسبیحات کی تھی اللہ دے قرآن دے تلاوت کی تھی نے یا اللہ جو کچھ صدقہ و خیرات کیتے نے اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے
صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب محترم مکرم خدا بخشین دی اہلیہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کو پہنچا یا اللہ انہوں دی قبر کو جنت دے باغیں جو باغ بڑا یا اللہ انہوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما سونا ربا انہوں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما پیارا ربا بحیثیت انسان انہوں کو جو بھلنا نغشہ ہوئے اپنی رحمت دے نال معاف چا فرما سونا ربا تو معاف کرنے والا مہربان ہے معاف کرنے والا مہربان ہے میرا اللہ سارے اٹھے حتی کو خالی نہ ملا ساری دعاواں مائی صاحب دے حق دے اندر قبول اور منصوف فرما یا اللہ اتنے خاندانہ دے لوگ اکٹھے ہو کے تیرے بوہے دے ہوتے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے یا اللہ انہاں دے حتی کو تو خالی بنا میں تیری شان کبریائی دے لائق نہیں ہے میرا اللہ میرا ربا ساری دعاواں کو قبول فرما یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھے ہیں جنہاں دے اعزاء اقربا بھائی بند رشتہ دار والدین دنیا تو رخصت ہو گئے سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما سونا ربا سارا خاتمہ ایمان تے فرما مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ وأتباعه وأهل بيته وأحبائه وأزواجه وبناته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم